بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے تو بھول کر بھی دنیا میں کبھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہیں کہ اگر آپ ان دو نمازوں کے پابند ہو جائیں تو قیامت کے دن سب سے بڑی چیز آپ کو ملے گی۔ سب سے بڑی چیز سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کیا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ دیدار چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر اور خاص طور پر سے یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر احسان کرنا سیکھیں، اور دنیا میں کبھی بھی بھول کر بھی ان دو نمازوں میں سستی نہ کریں۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہیں کہ ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن۔ تو ناظرین، اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں کبھی بھی سستی نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کا دیدار ان لوگوں کو ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان میں سستی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا حساب جو ہے ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ رات کی تاریکی میں جو انسان اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور ان کے باوجود بھی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ایسے شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتا ہے۔ اللہ نے جو ہم پر 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں، اور دوسری جانب ان کو نہ پڑھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان سے میں نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہاری رات والے فرشتہ جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، تو لہٰذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے ساتھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کبھی بھی یہ 2 نمازیں نہ چھوڑیں، لیکن اس بات کا مقصد یہ بھی نہیں کہ صرف آپ نے یہ 2 نمازیں ہی پڑھنی ہیں اور باقی 3 جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کریں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر بھی بہت سخت عذاب ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا ہے۔ تو پہلے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یا نماز ترک کر دینے والوں کے لیے کون کون سی سزائیں ہیں؟
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، تو جان لیجئے کہ ویسے تو نماز نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم آپ کو 5 خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں خوفناک وادی ہوگی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتے ہیں، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، یعنی پانچوں وقت کی نمازی کے چہرے پر ہر وقت ایک الگ ہی نور چھایا رہتا ہے۔ جب ایک شخص دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کی برگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو روحانی طور پر اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی شخص کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ اور شاداب رہتے ہیں۔ تیسری سزا، جو شخص اپنی نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کے لیے چوتھی سزا یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، جبکہ ایسے شخص کی 5ویں سزا یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ 3 نماز نہ پڑھنے پر خوفناک سزائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نماز ساری نمازیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز اپنی اپنی فضیلت اور برکت کی عامل ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔